سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے، جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچانے کے لیے، آپ کو مختلف پرابلم جو حمل کے دوران آتے ہیں حاملہ خواتین کو، ان سے آگاہی دینے کے لیے اپنے مسلسل ویڈیوز اور لیکچرز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ پرابلم آف پریگننسی جو ہوتی ہے، یعنی کہ حمل کے دوران جو مشکلات ہوتی ہیں، اس کے سلسلے میں ہمارے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس میں ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے حاملہ خاتون کو جب کوئی اس طرح کا پرابلم آتا ہے، جیسے 24 ہفتے کے بعد ان کو کوئی پرابلم آ جاتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، شوک ہوتا ہے، پلیسنٹا اکھڑ جاتا ہے، یا فیٹس کو آکسیجن صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے، یا جتنے بھی اور پرابلمس ہوتے ہیں وہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ تو اس کے بارے میں ہم اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ پلیسنٹا کا اکھڑ جانا۔ تو پلیسنٹا معمول کے مطابق واقع ہونے کے باوجود حمل کے 22ویں ہفتے میں الگ ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو پلیسنٹا کا اکھڑ جانا کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے خون ضائع ہونے کا اصل سبب ہمیشہ واضح نہیں ہوتا، بلکہ اکثر و بیشتر اس کا سبب حمل کی وجہ سے لاحق ہونے والے ہائی بلڈ پریشر، یعنی بلند فشار خون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یا یوٹرس کے سائز میں اچانک کمی واقع ہونے کو قرار دیا جاتا ہے۔ اتفاقاً ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹ پر براہ راست کوئی چوٹ پڑے اور پلیسنٹا جزوی طور پر ہٹ جائے، جیسے عموماً سڑکوں پہ واقعات ہوتے ہیں کہ اسکوٹر پہ جانے والے پیچھے بیٹھی ہوئی حاملہ خاتون اور گری اور وہ چوٹ لگی، ان کو پلیسنٹا جو ہے اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ تو پلیسنٹا دوسرا کیا چیز ہے کہ پلیسنٹا غلط جگہ واقع ہو تو خون ضائع ہونا یقینی ہوتا ہے، جبکہ پلیسنٹا کا اکھڑ جانا ایک حادثاتی یا اتفاقی صورت ہے جس میں خون ضائع ہوتا ہے۔ ایسے حمل کے 2% واقعات ہو سکتے ہیں، بلکہ آج کل سڑکوں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں تو 2% سے کچھ زیادہ ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں حاملہ خاتون یا تو پکی سڑک پہ گریں یا کوئی ایسی چوٹ براہ راست ان کے پیٹ پہ لگی کہ جس کی وجہ سے ان کا پلیسنٹا اپنی جگہ سے علیحدہ ہو گیا۔ اس قسم کے حادثات میں حاملہ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ پلیسنٹا جزوی طور پر الگ ہو جائے تو پلیسنٹا کے نچلے حصے میں حاملہ کے وینس ہائنس سے خون جاری ہو سکتا ہے۔ خون جاری رہے تو پلیسنٹا زیادہ یا کم حد تک الگ ہو جاتا ہے۔ اگر خون پلیسنٹا کی جگہ سے نکل جائے تو وہ یوٹرس کی دیوار سے جھلیوں کو الگ کرتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ پلیسنٹا کے پیچھے باقی رہ جانے والے خون کو مائیومیٹریم میں دھکیل دیا جاتا ہے اور وہ یوٹرس کے پٹھوں کے ریشوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ خون کا یہ بہاؤ یوٹرس کو خاصا یعنی بچے دانی کو خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپریشن کے دوران یوٹرس کو یعنی بچے دانی کو غور سے دیکھا جائے تو وہ زخموں اور ورم سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کیفیت کو یوٹرائن ایپوپلیکسی کہتے ہیں۔ حاملہ سے خون خارج نہیں ہوتا، لیکن اس میں تمام علامات اسی کی یعنی کہ شوک کی پائی جاتی ہیں، ہائپو والیمک شوک۔ یہ شوک یوٹرس کے پٹھوں میں پوشیدہ طور پر خون کے بہنے سے واقع ہوتا ہے۔ خون کے پوشیدہ بہاؤ سے یوٹرس یعنی بچے دانی بڑی ہو جاتی ہے اور حاملہ شدید تکلیف کے عالم میں ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں کی مرکب صورتحال ہو، یعنی کچھ خون حاملہ سے خارج ہو جائے اور کچھ پلیسنٹا کے پیچھے بچا رہ جائے، تو
اسے خون کا مرکب بہنا یعنی مکسڈ ہیمریج کہتے ہیں۔ دوسرا ہے پلیسنٹا اکھڑنے کی اقسام۔ اب پلیسنٹا اکھڑنے کی اقسام بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ وہ اس کی کون کون سی قسمیں اور کس طرح اندازہ لگانا ہوگا ایک مڈ وائف کو یا نرس کو کہ پلیسنٹا کے اکھڑنے کی اقسام کیا ہیں، حاملہ کی حالت کیسی ہوگی، فیٹس کی حالت کیسی ہوگی۔ پلیسنٹا کے اکھڑنے یا علیحدہ ہونے سے جو خون ضائع ہوتا ہے اسے 3 طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے: ظاہر ہو جانے والا، پوشیدہ یا مرکب جریان جس کو مکس ہیمریج بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور درجہ بندی بھی ہے جو اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ پلیسنٹا کا کتنا حصہ علیحدہ ہوا ہے، اس کا تعلق حاملہ اور فیٹس کی حالت سے ہوتا ہے۔ اس درجہ بندی میں خون کا معمولی، معتدل اور شدید بہنا شامل ہوتا ہے، یعنی کبھی تو خون بہت معمولی مقدار میں بہتا ہے، کبھی درمیانہ اور کبھی بہت ہی تیزی سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ مڈ وائف یا نرس یا ڈاکٹر جو بھی اس کے مدد کر رہی ہے حاملہ خاتون کی خون کے ضائع ہونے کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے محض دکھائی دینے والے خون پر اکتفا نہ کر کے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خون کا شدید ترین بہنا وہ ہے جو مکمل طور پر چھپا رہے گا اور نظر نہیں آئے گا۔ سامعین، ہم اس کے اگلے مرحلے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اندازہ لگانا ہے کہ پلیسنٹا کتنا اکھڑ گیا ہے اور خون کیا اندر کی طرف ہیمریج ہو رہا ہے یا باہر زیادہ ہیمریج ہو رہا ہے، اس میں کس طرح سے ایکشن لینا ہے اور کیا کیا کرنا ہوگا۔